مضاربت میں جو باتیں بنیادی تھیں وہ تقریباً آ گئی. اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو پھر کافی حد تک بات سمجھ میں آئے. یہ مسئلہ بھی آیا ہوگا وَمَا هَلَكَ مِن مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ. جی مولانا جی. مضاربت میں سے جو مال ہلاک ہو جائے وہ ہلاک کو شمار کریں گے پہلے نفع میں سے نہ کہ راس المال میں سے. تجارت کر رہے تھے، وہی مثال کہ 1,00,000 روپے پونجی تھی، فائدہ مان لیا جائے 1,00,000 کا ہو گیا. پھر تیسری چوتھی کھیپ مال لایا اور بیچ رہے ہیں، اتفاق سے اس میں نقصان ہو گیا 10,000 کا. اب یہ 10,000 نفع میں سے محسوب کریں گے یا پونجی میں سے؟ تو نفع میں سے گھٹائیں گے نہ کہ پونجی میں. اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اس لیے کہ اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں. فَإِنْ زَادَ الْحَالِكَ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. اگر نفع سے زیادہ ہے ہلاک ہونے والا مال تب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مضارب پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ امین ہے. ضمان کس میں سے جائے گا؟ نفع تو 1,00,000 میں نفع تو مشکل سے کمایا تھا 50,000، پھر دوسری تیسری کھیپ میں نقصان ہو گیا 60,000 کا نقصان ہو گیا تو 10,000 گھٹ گئے. اب یہ 10,000 کیا مضارب دیں گے یا جو رب المال کا مال پونجی ہے ان میں سے منا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں وہی رب المال کے مال سے منا ہوگا نہ کہ مضارب دے گا، کیونکہ وہ تو امین ہے. امین سے اگر کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے ذمہ ضمان نہیں. یہ بھی بتایا تھا کہ اگر دونوں آدمی نے تقسیم کر لیا نفع وَإِنْ كَانَ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا. مضاربت ابھی چل رہا ہے، معاملہ ہے. ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ. پھر بعض مال یا کل ہلاک ہو گیا. تراد الربح، دونوں رب کو تراد تسنیہ الربح، دونوں نفع کو لوٹائیں گے. وہ جو لے لیا تھا اس کو لوٹائیں گے. حتی یستوفی رب المال راس المال، یہاں تک کہ رب المال اپنا پورا راس المال وصول کر لے. اور جو نقصان ہوگا وہ نفع میں سے. اس کے بعد جو ہے یہ بات بھی آئی تھی تفصیل میں وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَن يَبِيعَ وَيَشْتَرِي بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَّةِ. مضارب کو حق حاصل ہے کہ وہ بے کرے، خرید فروخت کرتا رہے، نقدی یا ادھار. نقد بھی کر سکتا ہے، ادھار بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ کاروبار میں جیسی ضرورت ہوگی وہ کرے. لأن كل ذلك من صنيع التجار، کیونکہ یہ تجار کا عمل ہے اور وہ اس میں جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فَيَنْتَظِرُ وَيَتَنَظَّمُ، وہ نظم کرتا ہے جس طرح چاہتا. إِلَّا إِذَا بَاعَ إِلَىٰ أَجْلٍ لَا يَبِيعُ التُّجَّارُ إِلَيْهِ. ہاں اگر بے کرے اتنی مدت تک جو عام طور پر تاجر لوگ نہیں کرتے، مثلا کئی سال کے لیے کر دیا تو اس کی گنجائش ہے. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ادھار لین دین میں مضارب عرف کے مطابق ہی عمل کر سکتا ہے. عرف سے ہٹ کر تاجروں کے یہاں جتنی ادھار کی ضرورت نہیں اس میں نہ جائے.
لأن له الامر العام المعروف بین الناس، اس لیے کہ ان کو انہی چیزوں کا اختیار ہوگا جو لوگوں کے درمیان معروف ہے. وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ، یہی ہے وجہ ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ خرید لے جانور بھی سواری کے لیے، ایک گھوڑا خرید لے یا خچر اگر کپڑے کاروبار کر رہا ہے تاکہ اس پر کپڑوں کو رکھے اور ہاٹ جائے آئے. یہ اس زمانے کی بات. آج یہ ہے کہ کوئی گاڑی خرید لے اسی میں سے، اور اس گاڑی سے بجائے کہ کرایہ دے اپنا وہ رکھ لے، ہاٹ تجارت کرے، کپڑے لے جائے وہاں دکان کرے اور اپنے بچھائے اور بیچے پھر لائے. جس حیثیت کے یہ اگر مان لیا جائے بڑا کاروبار کر رہا ہے، کسی بڑے مارکیٹ میں دکان لے لیا، اب وہاں سے ان کو کپڑا لانا ہے تو آج کل دشوار نہیں ہے، آرڈر پر آ جاتا ہے، بلٹی کٹانی ہوتی ہے. اب مان لیا 10 پیکٹ کپڑا ہے تو منگوا لیا، تو عرف میں جس طرح کا رواج ہو اس کے مطابق مصارف عمل کرے گا، اس کو یہ اختیار ہو. اور آئے وَلَوْ طَالَبْ بِالثَّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَعْسَرِ جَازَ. ایک مسئلہ حوالہ کا ہے. حوالہ آپ لوگ نہیں پڑھے ہیں، حوالہ کی بات سرا عبارت مل ہی نہیں رہی حضرت، پتہ نہیں کہاں گم گئی ہے. یہ مل ہی نہیں رہی. میں اوپر نیچے کب سے کیا ہوا ہوں. 267 میں دیکھو پی ڈی ایف میں کوئی پی ڈی ایف. شکریہ بھائی. اچھا پی ڈی ایف میں دیکھ رہے ہو. اب دیکھ لو جتنی عبارتیں بتائی ہے اس پر نظر دوڑاؤ. مفتی صاحب آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر کتنا ہے؟ میری کتاب میں 267 ہے. جی حضرت. 267. احتال حوالہ ہے، یعنی ایک آدمی نے کاروبار کیا، سمن وہ نہیں دے پا رہا ہے، دوسرا دوست کہہ رہا ہے اچھا میرے ذمہ رہے گا، ہم ضمان لیتے ہیں، اب ہم ہی سے رجوع کرنا، ہم اس کے پیسے ادا کرتے ہیں، تو یہ حوالہ ہو. اب اس میں حوالہ اگر لیا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ مالدار آدمی لے اور کبھی تنگ دست لے، یہ ہو سکتا ہے کبھی مالدار کے ذمے سے حوالہ لیا کبھی تنگ دست. اگر کاروبار میں ایسا چل رہا ہے ایک دوسرے کا ضامن بن رہا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہوگی. آج کے دور میں وہ تو نہیں چل رہا، سیکورٹی چل رہی ہے، سیکورٹی چلتی. مثال کے طور پر آپ نے اسلامی بینک سے پیسے لیے کاروبار کے لیے، تو اس میں کاروبار آپ کر رہے ہیں تو جو پیسے لیں گے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ سیکورٹی جمع کیجئے، وثیقہ جس کو کہتے ہیں، اور اسی کو فقہا کی تعبیر میں جس کو رہن کہا جاتا ہے، رہن کے طور پر آپ نے اپنا مال رکھ دیا، مثلاً زیورات تھے گھر کے، رکھ دیا اسلامی بینک میں، اور آپ نے وہاں سے پیسے لے لیے اور تجارت کر رہے. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ کے زیورات کا دام گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، آپ جب ادائیگی کر دیں گے اپنا زیور لے جائیں گے اٹھا کے. سیکورٹی کی جو چیز ہے رکھ کے آپ کے لاکٹ میں ہے، لاکٹ نمبر آپ کو معلوم ہے اور دوسرے کو نہیں ملے گا، وہاں سے پھر اپنا سامان لے. آج کل بینک والے بھی کرتے ہیں کیا، قرضہ جن کو دیتے ہیں سیکورٹی کے طور پر زمین کے کاغذات جمع کر لیتے ہیں، وہ ہے کہ آپ کی وہ زمین قرض پر ہے، آپ نے قرض لیا بینک سے، وہ زمین ہے، اگر ادا نہیں کر پائیں گے تو بینک کو یہ حق ہوتا ہے معاہدے کے مطابق کہ وہ آپ کی زمین کو نیلام کر دے، فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر لے. اسی طرح اور بھی چیزوں میں
یہ چیز ہوتی ہے. اب کاروبار کوئی کر رہا ہے، مضارب کو ضرورت پڑ گئی حوالے کی، کسی کو بیچ میں لا کر ضامن بننے کی، تو یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، جائز ہے، کاروبار میں ہے، کیونکہ ان کی حیثیت توکیل کی، ایک وکیل کی ہے، اور وکیل کو اس طرح کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کر سکتا. کیوں انہوں نے لکھا لأن الحوالہ من عادت التجار، کیونکہ حوالہ ایک دوسرے کا ضامن بننا یہ تاجروں کے عرف میں رائج ہے. برخلاف ایک مسئلہ الگ، الوصی یحتال بمال الیتیم حیث یعتبر فیہ الانظر لأن تصرفه مقید بشرط. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی وصی یعنی یتیم بچے کا ذمہ دار ہے اور یتیم کا مال ہے، تو کیا یتیم کے مال میں وہ حوالہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیں یتیم کا بھلا کس میں، جس میں ان کا بھلا ہو، فائدہ ہو، وہ کرے. ومن جملۃ التوکیل بالبیع والشراء للحاجۃ، خلاصہ یہ ہے. اس سے پہلے عبارت رکھیں والاصل ان ما يفعله المضارب ثلاثه انواع. اصول یہ ہے کہ مضارب جس عمل کو کرتا ہے وہ تین قسم کا. نوع یملکہ بمطلق المضاربہ وهو ما يكون من باب المضاربہ وتوابعها وهو ما ذکر، ومن جملة التوکیل بالبیع والشراء والارتهان والرهن لأنه إيفاء واستيفاء، والإجارة والاستئجار والإيداع والإبزاع والمسافرة على ما ذكرنا. پھر اس کو آپ ذہن میں لائیے کہ مضارب جو اعمال کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. مضارب جو کاروبار کر رہا ہے، پونجی والے کی پونجی لے کر تجارت کر رہا ہے، وہ جو اعمال کرتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک نوع وہ ہے جس میں وہ مالک ہوتا ہے مضاربت کے طور پر، یملکہ بمطلق المضاربہ، یعنی مضاربہ کا جو معاملہ کیا اس بنیاد پر وہ اس کا اختیار رکھتا، اتھارٹی اس کو حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ما یکون من باب المضاربہ والتوابع. اور یہ چیزیں عام طور مضاربت کے قبیل کی ہوتی ہیں، مضاربت اور ان سے منسلک چیزیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مضارب چونکہ وکیل بالبیع والشراء ہوتا ہے بربنائے ضرورت، چونکہ وہ مضارب کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے، کہیں خریدے گا کہیں بیچے گا، یہ اختیار ہے. دوسری چیز اس میں توابع میں ارتہان ہے، یعنی رہن بھی لین دین کا، سیکورٹی کی رقم بھی ان کو کہیں دینا ہے کہیں لینا ہے، اس لیے کہ ایفا اور استیفا ہے، کہیں ادا کرنا ہے کہیں ادا کروانا ہے، تو اس میں سیکورٹی کی ضرورت پڑ سکتی. اور اسی میں جو اعمال ہیں وہ اجارہ اور استیجار بھی ہے، یعنی کہیں کرایہ، مال یہاں سے وہاں لے جانا، وہاں سے وہاں لے جانا، کرایہ لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے، ایسا بھی ہوگا. والایداع، کہیں وہ بطور امانت کا اپنا مال کہیں رکھ سکتا ہے مضارب، ایداع بطور امانت کے رکھنا. والابزاع، کہیں وہ مال کو کسی گودام میں رکھ دیا اور وہاں جمع کر دیا. مسافرت کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، آنے جانے فلاں جگہ جا رہے ہیں جہاں گودام ہے، یا مال کپڑا اٹھا رہے ہیں جا رہے ہیں گجرات جا رہے ہیں، وہاں کی میل سے لے رہے ہیں یا بمبئی سے لے رہے ہیں، کلکتہ کی میل سے لے رہے ہیں، تو اس میں مسافرت کی بھی ضرورت پڑے. تو مضاربت میں مضارب کا جو عمل ہوتا ایک نوع تو وہ ہے
جس کا بطور مزاربت کے ان کو حق حاصل ہوتا ہے، اس میں پورا اختیار ہوتا ہے، اور ان میں مزاربت سے متعلق چیزیں ہیں، توکیل بالبیع و شراء ہے، ارتہان رہن ہے، ایفا استیفا ہے، اجارہ ہے، استجارہ ہے، ایداع ہے، ابزاع ہے، مسافرت۔ تیسری چیز کیا ہوگی حضرت؟ ابھی دوسری کہاں آ گیا ہے؟ وَنَوْعٌ لَا يَمْلَكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَيَمْلَكُهُ إِذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ۔ ایک دوسری قسم وہ ہے جس پر عمل کرتا، مالک تو نہیں ہوتا ہے عقد کی بنیاد پر، البتہ وہ اس مختصر جملے اور اختیار کی وجہ سے مالک ہوتا ہے۔ وَيَمْلَكُ إِذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، یعنی مضارب کو بطور مضاربت کے بعض اختیارات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اس کا رواج نہیں، لیکن رب المال نے چونکہ ان کو پورا اختیار دے دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا اعمل برائے، جس طرح چاہو تم کرو، تو پھر وہ اپنی رائے سے ان رواجی طریقے سے جو مضاربت میں ہیں ان سے بھی اٹھ کر وہ کر سکتا ہے اور الگ سے معاملہ کر سکتا ہے۔ پہلی قسم ذہن میں ہے کہ مضارب وہ اعمال کریں گے جو اعمال رائج ہیں، معاہدے کے مطابق ہیں اور عام طور پر لوگ کر رہے ہیں، جس میں ضرورت پڑتی ہے خرید فروخت کی، اجارے کی، ضرورت پڑتی ہے رہن کی، ایداع کی، ابزاع کی، مسافرت۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ وہ بطور مضاربت کے، بطور معاہدہ کے، بطور معاملہ کے مالک تو نہیں ہے، لیکن ان کو اختیار حاصل ہے اس جملے کی وجہ سے جو رب المال نے کہا تھا اعمل برأیک، اپنی رائے سے تم عمل کرو، تم کو ہم نے پورا حق دے دیا۔ وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ فَيُلْحَقْ عِنْدَ وُجُودِ الدَّلَالَةِ، تو کریں اس میں احتمال ہے کہ نوع اول جو عام طور پر رائج ہے وہ بھی شامل ہو، اور اس کو بھی وہ کر سکتے ہیں جس کو یہ مناسب سمجھے۔ اس کے کہہ رہے ہیں وَذَلَكَ مِثْلَ دَفْعِ الْمَالِ مُزَارَبَةً أَوْ شِرْكَةً إِلَىٰ غَيْرِهِ، چاہے تو دوسرے کو بھی بطور شرکت دے، وَخَلْطِ مَالِ الْمُزَارَبَةِ بِمَالِهِ وَبِمَالِ غَيْرِهِ، مال کو خلط ملط کرنے کا بھی معاملہ ہے، ایک دوسرے کے مال سے مل جائے، لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره وهو أمر عارض، اور یہ وقتی معاملہ ہوتا ہے، لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير، فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة، وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا اعمل برائیک، عمل کرو اپنے رائے سے، تو اس میں جو مرحلے آئیں گے اور وہ مناسب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ رب المال نے ان پر اعتماد کیا ہے، اس لیے پورا اختیار دیا ہے کہ جس طرح آپ چاہیں کریں تو وہ کر سکتے۔ تیسری قسم وَنَوْعٌ لَا يَمْلَكُهُ لَا بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَا بِقَوْلِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ۔ مضارب کا ایک تیسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہوتا ہے، اختیار نہیں رکھتا ہے مطلق عقد کی وجہ سے، اور نہ ہی اعمل برائیک کہنے کی وجہ سے، ان کو کہا ہی نہیں، بلکہ وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جو بطور معاملہ کے رائج ہے۔ مضاربت میں جو عام تجار جس طرح کاروبار کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، معاہدے میں کوئی خاص اس سے ہٹ کر اور دوسری شرطیں نہیں لگائی گئی، اور نہ ہی کلی اختیار دیا گیا ہے، بلکہ اختیار انتہائی محدود ہے۔ تو پھر اس صورت الا ان ينص علیہ رب المال، الا کہ ہاں بلکہ رب المال نے صراحت کر دی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، مثلا یہ صراحت کی
کہ تم میرے پیسے تو لے رہے ہو لیکن کاروبار کپڑے ہی کا کرنا، ہم دوسرا کاروبار پسند نہیں کرتے، تو گویا کہ صراحت کر دی، اختیار ان کا کلی نہیں رہا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ کپڑے تم مثلاً اٹھانا ہے کانپور کے مل سے، یہیں سے لاؤ لے جاؤ، بلا وجہ خرچہ گجرات جاؤ گے، بمبئی جاؤ گے، یہ سب کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سب کنڈیشن انہوں نے لگا دیے ہیں تو یہ تیسرا عمل ہوا مضارب کا، اسی کے مطابق وہ اسی دائرے میں رہ کر عمل کرے گا۔ وَهُوَ الْإِسْتِدَانَةُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ وَدَنَانِيرِ بَعْدَمَا اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ الْسِلْعَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَالُ زَائِدًا عَلَى مَنْ انتقض من عقد عليه المضاربة فلا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينما نسبين بمنزلة شركة الوجوه وأخذ الصفاتج لأنه نوع من الاستدانة۔ استدانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قرض لینے ہونے کی بات ہے، کہہ دیا کہ بھائی تم قرض لے کر کام کر سکتے ہو، اگر جہاں ضرورت پڑے تو اجازت ہوگی، قرض نہیں لے سکتے ہو تو نہیں لیں گے، اسی سے کام کریں گے جتنا مال ہے۔ اب یہاں تک جو باتیں ہوئی یہ اس دور کے حساب سے فقہا نے کہی ہے۔ اب ایک حاشیہ ہم لگا رہے ہیں کہ فی زماننا کاروبار میں کی شکلیں بدلی ہوئی آج کے دور میں، اس لیے آج کے دور میں پہلے دو الفاظ سمجھے، ایک لفظ ہے فائنانس۔ فائنانس کا مطلب یہ ہے کہ مال سرمایہ کاری کے لیے اصول ضابطے بنتے ہیں۔ مثلاً آپ کو قرض لینا ہے بینک سے تو اس کے کیا اصول ضابطے ہیں، قرض لینا ہے کسی اور سے وہ کیا طریقے ہیں، فائنانس کے ایک طریقے ہوتے ہیں۔ اسی کو اردو میں بولیں گے آپ سرمایہ کاری، عربی والے تمویل بولتے ہیں۔ تو آج کل تمویل کی یا سرمایہ کاری کی یا فائنانس کی شکلیں، اصول، ضابطے اور طریقہ کار میں فرق ہے۔ پہلے کے جو طریقہ کار تھے وہ تین تھے جو آپ کے سامنے آئے، وہ آپ کو انگلیوں پر گن کر آپ لکھ لیجئے گا۔ نمبر ایک، وہ جو وقت میں رائج طریقے ہوں وہ مضاربت میں معاہدے میں شامل ہو اور مضارب اس کا اختیار رکھتا ہے کہ اسی دائرے میں رہ کر کام کرے۔ نمبر دو کہ مضارب اور رب المال کے درمیان معاہدہ یہ ہو گیا کہ رب المال نے اختیار کلی دیا کہ تم جس طرح چاہو کاروبار کرو، ہمیں نفع سے مطلب ہے۔ یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مضارب اور رب المال کے درمیان محدود پیمانے کا اختیار ہوا، یعنی صراحت کر دی کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ وہ اجمالی اختیار نہیں دیا بلکہ صراحت کے ساتھ تفصیلی اختیارات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ تین شکلیں عہد قدیم میں تجارت کے مضاربت کے طور پر تھے، لیکن آج کل جو آپ کے سامنے سرمایہ کاری کی جو بہت سی شکلیں آئیں گی اور مال کہیں لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے، اس کے کیا اصول ضابطے ہوں گے، اس میں آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنے دماغ کو لگانا ہوگا کہ آیا اصول شرع کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ نے یہ تین جو اصول پڑھ لیے اس کو آپ فٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر پلاٹنگ کا کام چل رہا ہے، آپ کے 3-4 دوست اور بھی ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہو گئے، آپ بھی شامل ہو گئے، سبوں نے پیسے جمع کیے، آپ نہیں کیے، کسان سے زمین خرید لی، مان لیا جائے کہ 5 ایکڑ زمین خرید لی آپ لوگوں نے،
5 کروڑ میں خرید لیا. اب اس میں پوری پلاٹنگ کا نظام بنا رہے ہیں. اس نظام بنانے میں اور پھر فروخت کرنے کا کیا نظام ہوگا, کس طرح, کن کو کیا اختیار ہے, سرمایہ پھر منافع آئیں گے کس طرح آئیں گے, اور تقسیم اس میں کیسے کیسے کرنی ہے, رجسٹری کن کو کیا کرنی ہے. پھر مان لیا جائے کہ وہ اس میں نگر نگم میں ہے تو نگر نگم کے اصول کی ڈیلنگ کیسے ہوگی, اور پھر رجسٹری میں جو طریقے ہیں سرکاری وکیل رکھنا ہے, ان کی مدد سے کام کرنا ہے, اس میں وکالت کا خرچ کون دے گا, یہ ساری پلاننگ سامنے آئے گی. تب پھر آپ لوگ اصول ضابطے کے مطابق طے کریں گے کہ ہم یہ کریں گے, وہ یہ کریں گے. یا ہو سکتا ہے کسی نے پیسے دے دیا 5 کروڑ روپے دے دے گا, آپ لوگ خرید لیں, اور ہم کو پلانٹنگ کے بعد آپ لوگ 5 سال کے اندر اس 5 کروڑ تو پونجی ہم کو لوٹنی چاہیے, اور نفع بھی ہم کو ملنا چاہیے. آپ کے اس میں سے شیئر آپ نے اگر یہ کر لے, انہوں نے کہا ہم کو 10% چاہیے, باقی 90% آپ لوگ اپنا محنتانہ لیں. اب یہ جو کام کریں گے, ظاہر بات ہے پچھلے دور کے جو اصول ضابطے تھے اس پر آپ کہیں گے ان کو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کہیں کہ وہ رکھیے آپ. ہم یہاں جو ہمارے یہاں جو چل رہا ہے پلاٹنگ کے جو اصول ضابطے اس کے مطابق ہم کریں گے. تو آپ کو یہاں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ ان چیزوں سے ملوث تو نہیں ہے, ربا کی کوئی شکل تو نہیں آ رہی, اور یا اجارہ فاسدہ میں تو نہیں آ رہی یہ چیز, یا ان چیزوں میں سے تو نہیں آ رہی ہے جن کو شریعت نے منع کیا ہے. یہ غش تو نہیں ہے, دھوکہ تو نہیں ہے, اس میں معاملہ صاف ہے یا نہیں ہے, اور غرر تو نہیں ہے, علل خطر تو نہیں ہے. تو وہ جتنے اسلامی اصول ہیں جن کو مورلٹی کے نام سے ہے, ان کو آپ کو اپنانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے. ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کر سکتے ہیں تب پھر اسلامی شرعی مضاربہ ہوگا, صاف ستھرا ہوگا. اور اگر اس پر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ اس سے لائقی اختیار کیجیے, اپنا الگ کیجیے, جو چاہیں کریں. یہ ایک محض مثال دی ہم نے کہ یہ 3 جو اعمال تھے مضارب کے, یہ پہلے دور کے تھے. آج کے دور میں اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں, اس لیے بدلی ہوئی شکلوں کو سمجھنا, پھر شرعی اصولوں پر ان کو پرکھنا, پھر اس میں نئی رائے قائم کر کے لوگوں کے حوالے دینا, یہ آپ کا کام ہوگا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. سمجھ گئے اتنی بات؟ جی آپ سو گئے ہو کیا؟ نہیں مولانا, سمجھ گئے. جی مولانا. نہیں حضرت, پورے سن رہے ہیں ہم آپ کی بات کو. اور وہ جتنے پوائنٹ سب تھے وہ نقل کر لینا بار بار جب ہم کہہ رہے جی ہیں. لکھ لیا. خدا کرے جیسے آج کل انڈونیشیا ان سب میں اسلامی بینکنگ کا نظام دبئی ہے, اور کہیں تم دہلی میں بعض ادارے کھلے ہیں وہاں چلے جاؤ. یہ سب پوائنٹ سب نقل رہیں گے اسلامی مضاربہ کا یا تجارت وغیرہ کا. تو پھر آگے صرف اصطلاحات پڑھنی ہے اور آگے کے سسٹم کو سمجھنا ہے. اس سے مدد ملے گی آپ کو, پھر آگے چل کر آپ میدان سر کر پائیں. اور یہ ابتدائی خاکہ ہے, اس میں بہت زیادہ الجھن کی چیز نہیں ہے, موٹی موٹی چیزیں آپ نوٹ کر کے رکھیں گے, اس سے آپ آگے اپنا مطالعہ بڑھا سکتے ہیں. زیادہ یہ کوئی ایسی بھاری انہونی چیز نہیں جس کو نہیں کر سکتے, بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, بس توجہ کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب. مولانا کل چھٹی ہے؟ ہاں کل چھٹی ہے, صدر یہ یوم جمہوریہ خوب منائیے. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تو 7 بجے جمعرات کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو یار, جہاں ایک دن اور بڑھا دیتے.
वैसे भी सर्दी वर्दी सुना है बहुत है लखनऊ में। दोनों गाड़ी है ये। हाथों में लड्डू सारे हैं, ये सोच रहे दोनों हाथों में लड्डू। अरे भाई पहले ये खा लो। अरे भाई कौन सी जिल्द में ये है भाई, मिले नहीं हमको। तीसरी जिल्द में सफा नंबर 272। भेज दो तीसरी जिल्द। तालिब वो आके टोपी पहन ले भाई, टोपी पहन ले, मुझे पता नौशाद भाई, ओ शहनूर भाई, बताइए शानूर भाई, अशरफुल हिदाया जब में जो है मौलाना ने ये जब कहाँ मुजारिब से का है? तीसरा अमाल बताया है कि जब रब्बुल मान ने मतलब कि उसको मतलब कि सराहत कर दे कि आपको ये करना है, आपको सिर्फ ये करना है, तो फिर उसके बाद वो जो मुजारिब कुछ नहीं कर सकता है अपनी मर्जी से। नहीं कर सकता भाई।